بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بھی سب کو کل والا سبق یاد ہے؟ ہاں جی بولے نا، سب کو کل والا سبق یاد ہے؟ سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہوتا ہے، تو بسم اللہ کی فضیلت کے والے سے ایک حدیث بتائی تھی، کون بتائے گا؟ وہ اس بچی نے ماشاءاللہ یاد رکھا، ہر وہ کام جو بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتا وہ ادھورا رہتا ہے، یعنی اس میں برکت نہیں ہوتی۔ جو کام بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتا وہ ادھورا رہتا ہے۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من سے، الشیطان، شیطان، الرجیم، مردود، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، یعنی شیطان مردود سے بچ کر اللہ کی حفاظت مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ، بی کا معنی ساتھ، اسمی نام، اللہ ہی اللہ کا، بسم اللہ ہی اللہ کا نام، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اللہ کون؟ الرحمن، جو بہت مہربان، الرحیم، جو بہت رحم کرنے والا۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ال کا معنی ہے تمام، اور حمد کا مطلب ہے تعریفیں، الحمد، تمام تعریفیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ یہ میں لکیر لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ جو ترجمہ ہے یہ اس لفظ کا ہے، یہ اس لفظ کا ہے، واضح ہو جائے، تو توجہ آپ نے اس پہ رکھنی ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں؟ تعریفیں تو بندوں کی بھی ہوتی ہیں، کتنے بندے ہیں، ہم کہتے ہیں جی فلانے بندے نے یہ کام بڑا اچھا کیا، فلانے بچے نے پوزیشن لے لی، اس نے تو بڑی مہارت سے کام کیا ہے، ماشاءاللہ بڑا اس نے پڑھا ہے۔ تعریف تو ہم بندوں کی بھی کرتے ہیں، لوگوں کی تعریفیں بھی ہوتی ہیں، چیزوں کی تعریفیں بھی ہوتی ہیں۔ کسی بھی چیز کی جب ہم تعریف کرتے ہیں، در حقیقت یہ تعریف اللہ کی ہوتی ہے۔ اب وہ بندہ بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ اس بندے کو بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے بنایا۔ ہم اگر موبائل کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ موبائل بڑا اچھا ہے، بہترین موبائل ہے، تو اب موبائل کی تعریف تو نہیں ہے نا، مطلب تو یہ ہے کہ جس نے بنایا ہے اس نے بہترین بنایا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ جب ہم موبائل کی تعریف کریں گے، ہم پینسل کی تعریف کریں گے، یار یہ تو بڑی شاندار پینسل ہے، بڑا زبردست لکھتی ہے، بہترین کام آتی ہے، بڑی زبردست چیز ہے۔ اب اس چیز کو، پلاسٹک کو کیا پتا کہ میری تعریف ہو رہی ہے؟ اصل تعریف تو اس کی ہوتی ہے جس نے پینسل بنائی ہے۔ تو جب ہم کسی بھی بندے کی، کسی بھی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو حقیقت میں تعریف ہوتی ہے اللہ کی، کہ دیکھو اللہ رب العزت کتنا عظمت والا ہے جس نے اتنا بہترین بندہ بنایا ہے۔ ربی، پالنے والا ہے، پالنے والا ہے، العالمین، تمام جہانوں کا، العالمین، تمام جہانوں کا۔ اللہ کی اتنی صفات ہیں، ان میں سے رب ذوالجلال نے قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت میں اپنی کون سی صفت لکھی ہے؟ رب العالمین والی۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنی سب سے پہلی کون سی صفت رکھی ہے؟ رب العالمین والی۔ اللہ نے یہ صفت کیوں رکھی ہے؟ اس لیے رکھی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ قرآن کو پڑھے، آغاز کرے، اور پھر یہ سورت تو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، ہر جگہ پڑھتے ہیں، تو اس سے پھر ہر بندہ اپنے ذہن میں ایک یہ تصور بٹھا لے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد اللہ کی دوسری صفت ہے رحمان، بہت مہربان، بہت مہربان، اور تیسری صفت ہے نہایت رحم کرنے والا۔ اور یہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ کے اندر بھی آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریفیں، الحمد، تمام تعریفیں، الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں
اللہ کے لیے. ربی پروردگار ہے, پالنے والا ہے, رزق دینے والا ہے, عنایت کرنے والا ہے. ربی پالنے والا ہے, العالمین تمام جہانوں کو. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. الرحمن بہت مہربان ہے, الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصحبہ بارک وسلم. Educators, a project of Beacon House.